بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل باجوڑ میں JUIF کے ورکرز کنونشن میں ایک خودکش دھماکہ ہوا۔ آپ نے یہ نیوز شاید سنی ہوگی۔ اتنی اہمیت نہیں دی گئی تھی اسے، کیونکہ یہ ایک تو خیبر پختونخوا میں ہوا تھا اور پھر دوسرا مولویوں کے جلسے میں ہوا تھا، تو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ پہلے میں آپ کے ساتھ ایک اندرونی فوٹیج شیئر کرتا ہوں اس بم دھماکے کی، پھر اس کے بعد اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد باجوڑ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، ستا رشید زما رشید عبدالرشید، ستا رشید زما رشید۔ آپ نے فوٹیج دیکھی، یہ انسائیڈ فوٹیج تھی اس دھماکے کی۔ اس دھماکے میں 40 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ خودکش دھماکے میں 12 کلو مواد یوز کیا گیا تھا، ایکسپلوسیو مواد۔ 12 کلو تو ایک بوری ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، جب آپ چرس لے کر جاتے ہیں، ایک چٹانک یا کوئی اور غیر قانونی ایسی چیز ہوتی ہے، چٹانک بر کوئی سی بھی چیز ہوتی ہے، یا آپ ایک پسٹل لے کر جاتے ہیں، آپ دھر لیے جاتے ہیں، قانون حرکت میں آ جاتا ہے، مخبری ہوتی ہے، آپ پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن ایک خودکش دھماکہ کرنے والا 12 کلو مواد لے کر گھوم رہا ہے اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اس سے اگر ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھایا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ کتنی آسانی سے ایک دھماکہ ہو جاتا ہے، اور دھماکہ ظاہر ہے کہ کوئی پٹاخہ تو ہوتا نہیں جو کسی نے جیب میں چھپایا ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ یار یہ ایک ایکسپلوسیو مواد ہے، یہ کس طرح نظر نہیں آتا؟ کس طرح وہ شخص اندر چلا جاتا ہے اور پھر دھماکہ کر کے لوگوں کو اڑا دیتا ہے، مسجدوں کو مسمار کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سیکیورٹی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ میرے والد صاحب مجھے ایک بات بتایا کرتے تھے، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کو پسند کرتا ہوں، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، نہ عمران خان، نہ کسی اور کو۔ میری نظر میں سب سیاستدان ہیں، سب میں خامیاں ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں اپنی اقتدار کی ہوس سے۔ بارکیف جس کی جو بات صحیح ہو تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ باچا خان 70s میں کوہاٹ آئے تھے۔ کوہاٹ میں یہاں ایک باغ ہے، کمپنی باغ نام ہے اس کا، زیادہ تر سیاسی جلسے سیاستدانوں کے اسی جگہ ہوتے تھے۔ تو وہاں اس نے جلسہ کیا تھا۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں اس جلسے میں خود موجود تھا، اور میں نے سنا ان کا بھی کچھ خاص تعلق نہیں ہے NP سے، لیکن بس باچا خان کو پسند کرتے تھے میرے والد صاحب۔ تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ باچا خان نے یہ کہا، اس وقت یہ خودکش دھماکے، یہ جنگ وغیرہ، یہ چیزیں ان کا تو کچھ نام و نشان تک نہیں تھا بالکل۔ اور وہ بتاتے ہیں میرے والد صاحب کہ میں نے بالکل ان کی زبان سے یہ سنا، حرف بحرف انہوں نے کہا پشتو میں کہ اے میرے پختون بچوں، تمہیں اس طرح مارا جائے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مرنے والا کون ہے اور مارنے والا کون ہے۔ تمہیں دھماکے ہوں گے، تمہاری نسل کشی ہوگی۔ یہ الفاظ ان کے تقریباً 50 سال پرانے ہیں۔ اب بھی اکثر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو میرے والد صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ میں نے باچا خان کو سنا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ، تمہیں بہت گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس کے بعد جتنی بھی اموات ہوئی ہیں، موسٹلی پختون مرے ہیں۔ ہمیں خوشی نہیں ہوتی اگر کوئی پنجابی، کوئی سندھی، کوئی بھی مرے، لیکن بار کیف اتنی بڑی تعداد میں پختونوں کا مرنا یہ کیا ثابت کرتا ہے یار؟ یہاں ادارے فیل ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ادارے کس لیے ہیں؟ اگر یہ عوام کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم عوام کو یہ اجازت دے دیں کہ بھئی اب تم خود اپنی حفاظت کرو، جو بھی کرنا ہے یہ اب تمہاری اپنی جنگ ہے، ہم بے بس ہو گئے ہیں۔ کم از کم اتنا ہی پھر کہہ دیں اس شخص کے لیے جس کا اس دھماکے میں یا اس جیسے دوسرے دھماکوں میں بھائی، بیٹا، باپ یا کوئی مرا ہو، اس کے لیے صبر کی تلقین کتنی بے معنی ہوگی،
کیونکہ اس کا تو اپنا کوئی مرا ہوگا. ہمارے لیے یا جس کا کوئی نہ مرا ہو اس کے لیے تو شاید آسان ہو کہ بس قسمت میں تھی، موت لکھی تھی، دھماکہ ہو گیا، مر گئے. لیکن ایسے لوگوں کے لیے ان پر کیا گزرے گی، اور کیا وہ ریاست سے پھر اپنی محبت جتا سکیں گے؟ کیونکہ وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست نے کنٹرول کرنا ہے، سیکیورٹی کی حفاظت، یہ جو حفاظت ہے عوام کی، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے نہ کہ عوام کی. کیونکہ ریاست نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لی ہوتی ہے. اگر عوام کی ذمہ داری ہوتی، ٹھیک ہے، عوام کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں کہ وہ بھی ایسے مشکوک لوگوں پر نظر رکھیں، لیکن بنیادی طور پر تو یہ ذمہ داری ریاست کی ہے. اور بدقسمتی سے کہا جا سکتا ہے کہ ہماری ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی ہے.